بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیو، عزیزو، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے اور آپ بھائیوں کی دعا کی طفیل اور یہ عاجز جو آپ کے لیے دعا گو ہے، ان تمام دعاؤں کی طفیل ایک مرتبہ پھر ہم آدھے گھنٹے کے لیے اللہ پاک کے پاک کلام کی سماعت کے لیے آمنے سامنے بیٹھ گئے ہیں۔ اللہ ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے، سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے جو لب لباب ہے نا ان آیات کریمہ کا، اس کو سماعت کر لیں۔ اللہ کریم نے بڑا کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ موجودہ دور میں ہمیں لوگ کالیں کرتے ہیں، میسیجز بھیجتے ہیں، کلپ بنا بنا کے بھیجتے ہیں کہ جی فلاں صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں، فلاں صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں، فلاں تو یوں کہہ رہا ہے،
وہ جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علی پاک سے جنگ ہوئی تھی، حضرت امیر معاویہ کی حضرت علی سے جنگ ہوئی تھی، مطلب اس قسم کے قصے چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کیا تمہاری ڈیوٹی لگ گئی ہے کہ تم یہ قصے نکال کے امت کے اندر تفریق پیدا کرو؟ تمہارا کوئی بھی نام ہو، بے شک یہ کہو کہ نہ میں سنی نہ میں وہابی، میں تو ہوں عملی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں سنی نہ میں شیعہ، میں تو مخلص مسلمان، کوئی نام بھی رکھ لوں، لیکن میرا سوال وہی ہے اور قرآن کا سوال بھی وہی ہے۔ احادیث مبارکہ لے کے بیٹھ جاتے ہو اور قرآن کو چھوڑ دیتے ہو۔ یار قرآن تو کتاب ہے اللہ کی، اللہ پاک نے کھول کھول کے احادیث میں، تو پھر بھی ہمارے کئی جگادری بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ دیتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے، کوئی کہتا ہے یہ کمزور ہے، کوئی کہتا ہے یہ کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ کیا اللہ کے قرآن میں سے کسی آیت کے بارے میں بھی کوئی قول ہے ایسا کہ یہ ضعیف ہے؟ نہیں نا، تو پھر قرآن سے سیکھو۔ یہ ان خبیثوں کے پیچھے کیوں لگتے ہو تم؟ ان کا کیا تعلق ہے کہ جو دنیا چھوڑ گئے مسلمان، ان کے کیا جھگڑے تھے، کیا معاملے تھے؟ کو اللہ میاں نے ہمیں لیٹر بھیجا ہے کہ تحقیق کر کے لوگوں کو بتاؤ؟ تمہاری ڈیوٹی لگ گئی ہے؟ نہیں نا، تو پھر کیوں کر کے تو یہ حرکت؟ تمہارا کیا تعلق ہے ان باتوں سے؟ امت کے اندر تفرقہ پیدا ہو گیا ہے، فرقے بن گئے ہیں، بزرگوں کو لوگ پریشان کرتے ہیں، اور ہمیں ہنسی آ جاتی ہے کہ یار کس بات کا جواب دے کہ اللہ کا قرآن تو کچھ کہہ رہا ہے، اور یہ اٹھا کے ہمیں کن باتوں میں جانا چاہتے ہیں۔ وہ جی وہ حدیث میں لکھا تھا کہ رفع دین نہ کیا کرو، حدیث میں لکھا تھا رفع دین کر لیا کرو، حدیث میں لکھا تھا۔ او بھائی تو اللہ کی نماز پڑھ، رفع دین کرنی تو کر، نہیں کرنی تو نہ کر، اس کا جھگڑے سے کیا تعلق ہے؟ جیسے تمہاری توفیق ہے، سنتیں بھی پڑھ، نفلیں بھی پڑھ، فرض بھی پڑھ۔ وہ جی وہ تو ہے ہی نہیں جی، وہ تو سنتے تو ہے ہی نہیں جی، آپ نفلیں تو ہے ہی نہیں جی، بھائی نہ پڑھ۔ لیکن ہمیں کیوں پریشان کرتے ہو بھائی؟ ہم تو پڑھیں گے، فرض بھی پڑھیں گے، سنت بھی پڑھیں گے، نفل بھی پڑھیں گے۔ یہ میں عام طور پر بہت گہرے مسائل نہیں بیان کرتا، چونکہ میرے جو زیادہ سامعین ہیں وہ میرے بچے ہیں، میری بھتیجیاں، میری بھانجی، میری بیٹیاں جو مختلف دنیا میں رہتی ہیں، اور میرے کچھ دوست ہیں جو بے حد پیار کرتے ہیں۔ یہ ان کے لیے میں، اس لیے میں علمی موشگافیہ نہیں بیان کرتا، کہ میرے سامنے مفتی نہیں بیٹھے ہوئے، لیکن کبھی کبھی چھوٹا سا چٹکلا دوہرا دیتا ہوں یاد دہانی کے لیے۔ میں نے بتایا ہوا ہے، یہ تمام علماء جانتے ہیں کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک کوئی دھوتی پہن لو، کاچا پہن لو، گھٹنے آپ کے ڈھکے ہوئے ہوں، ناف آپ کی ڈھکی ہوئی ہو، تو یہ فرض ہے۔ ٹھیک ہے، گرمیوں میں گرمی لگ رہی ہے آپ کو، تو آپ کیا کریں؟ دھوتی پہن لو جو ناف سے لے کے گھٹنے تک آ جائے نیچے۔ قمیص نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، پگڑی ہے تو کوئی بات نہیں، نماز پڑھو، نماز ہو جائے گی تمہاری، یہ فرض ہے۔ اچھا، اور اگر میں آپ سے یہ کہوں، یہ میری پرانی کہی ہوئی بات ہے ذرا یاد آنے کے لیے، کہ یہ فرض ہے، صبح اٹھو، ایک کاچا پہن لو اور دفتر میں چلے جاؤ، جا کے سیٹ پہ بیٹھ جاؤ، پھر جو درگت تمہاری بنے گی نا وہ زمانہ دیکھے گا۔ لاکھ لوگوں کو سمجھاؤ بھائی یہ فرض ہے، میں نے یہ فرض ادا کیا ہے، کون سنے گا تمہارے فرض کو؟ کہتے بھائی جاؤ قمیص پہن کر آؤ، پینٹ پہن کر آؤ، ٹائی لگا کے دفتر کا لباس پہن کے آؤ۔ بزرگ فرماتے ہیں
فرض تو ادا ہو گئے، اب اس ان فرضوں کے حسن کو قائم کرنے کے لیے سنتوں اور نفلوں کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ آپ کی نماز کی خوبصورتی ہے وہ۔ یہ تو جگادری بیٹھے ہوئے ہیں ٹی وی پہ، تراویح بھی نہیں ہے، نفلیں بھی نہیں ہیں، سنتیں بھی نہیں ہیں، دعا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، اس لیے میں آج آپ کو یہ دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جگادری بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ کو بتاتے ہیں کہ فلاں صحابی کی فلاں سے لڑائی ہوئی تھی، فلاں کی فلاں سے ہوئی تھی، فلاں صحابی نے یوں کہا تھا۔ او بھائی، اللہ کا قرآن پڑھو۔ اللہ کہتا ہے کہ جو تم سے پہلے مسلمان گزر گئے ان کے لیے تم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ماں سوائے دعائے مغفرت کے۔ یہ حکم ربی ہے۔ تو پھر یہ کس جگہ پر کھڑے ہیں یہ لوگ ہیں؟ دڑا دڑ ہم ان کو فالو کرتے ہیں جی۔ وہ جی حدیث میں نکال کے بتا دیا جی، یہ 15 شوال کا روزہ نہیں ہے جی، تو یہ فلاں نہیں ہے جی۔ او بھائی، روزے رکھ رہے، رکھ، نہیں رکھنا نہ رکھ۔ اللہ کا قرآن سیکھ کہ اللہ پاک اپنے کلام پاک میں کیا فرماتا ہے۔ یہ مین چیز ہے ہماری۔ پہلی جو آیت ہے وہ ہے کہ جب لوگ مکہ سے مہاجر ہو کے مدینہ آئے تو اللہ فرماتے ہیں کہ مدینے میں جو پہلے مسلمان ہو چکے تھے وہ وہاں رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ مہاجر آئے تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈجسٹ کیا معاشرے کو بہت خوبصورتی کے ساتھ۔ مشورہ کیا صحابہ کرام سے، انصار سے جو وہاں رہتے تھے، کہا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں۔ مواخات کا سلسلہ قائم کیا نبی نے کہ یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، یہ دینی بھائی ہے، یہ تمہارا دینی بھائی ہے۔ مواخات قائم کر دی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب وہ ان کے پاس باغات تھے تو سرکار نے مہاجرین سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم ان کے ساتھ باغ میں کام کیا کرو۔ تو وہ حیران پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ، مکے میں کہاں باغات تھے، ہمیں تو کچھ کرنا ہی نہیں آتا۔ تو پھر صحابہ کرام نے انصار سے پوچھا، یہ باتیں سننے والی جسے ہم سننا پسند نہیں کرتے۔ سرکار نے انصار سے پوچھا، ہاں بھائی، ان کو تو کام نہیں آتا، اب کیا کرو گے؟ ان کا یا رسول اللہ کوئی بات ہی نہیں، کام ہم کریں گے، جب پیداوار آئے گی تو پیداوار آدھی آدھی کر لیں گے۔ مہاجرین کہنے لگے، تم ہوش میں ہو کہ کام بھی تم کرو اور مفت میں ہمیں تم حصہ دے دو؟ ان کا بھائی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم اس سے آگے بھی جا سکتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے ان باتوں کو بڑا پسند کیا ہے، بڑی تعریف کی اللہ نے انصار کی۔ لیکن اس میں ایک واقعہ بھی ہے، اسی آیت کے ضمن میں آتا ہے۔ ایک مرتبہ سرکار تشریف فرما تھے، ایک درویش آ گیا سرکار کی بارگاہ میں، عرض کی، یا رسول اللہ، یہ بھوکا ہوں، کھانا نہیں ملا 2 روز سے، بری حالت ہے۔ سرکار نے فرمایا، اچھا بیٹھو، میں انتظام کرتا ہوں۔ سرکار نے اپنے تمام ازواج مطہرات کے گھر میں پیغام بھیجا کہ پتہ کرو کسی گھر میں میرے کھانا ہے۔ پتہ چلا بھی کسی گھر میں کھانا نہیں، اللہ، پانی ہے۔ کیسے لوگ تھے وہ، کیسے زندگی گزارتے تھے وہ۔ یہ دنیا تو ان کے بھی سامنے تھی، مسائل تو ان کے بھی سامنے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا چلو کوئی بات نہیں۔ آپ نے اعلان کیا مجمع میں جو بیٹھے ہوئے تھے لوگ، فرمایا کوئی اللہ کا بندہ ہے جو میرے مہمان کی عزت کرے، کوئی ہے؟ تو ایک انصاری کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں ہوں نا، میں لے جاتا ہوں آپ کے مہمان کو۔ جب وہ گھر میں لے کے چلے گئے، ان کو بٹھا کر کے بیٹھک میں دیوانیے میں جو ان کا طریقہ کار ہوتا تھا، اندر گئے، بیگم سے کہا، نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان لایا ہوں،
خدمت کرنی ہے. مہمان راضی ہو گیا تو اللہ کا رسول راضی ہو جائے گا، اور اللہ کا رسول راضی ہو گیا تو اللہ راضی ہو جائے گا. کہ بات تو تیری بہت ٹھیک ہے، لیکن ہمارے گھر میں تو اتفاق کی بات یہ ہے جو ہمارے 2-4 بچے ہیں ان کے کھانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کہ اچھا ایسا کرو کہ بچوں کو تم بہلا پھسلا کر سلا دو. بچے نا وہ کھیلتے کھیلتے سو جائیں گے. کھانا بناؤ اور چراغ کے بہانے تم آنا اور چراغ کو بجھا دینا اور کھانے میں شریک ہو جانا. سستا زمانہ تھا، لوگوں کی نظروں میں حیا تھی، پردے کے احکام ابھی آئے نہیں تھے. تو بی بی صاحبہ بھی بیٹھ گئیں، وہ صاحب خانہ بھی بیٹھ گیا، تو کنالی میں ایک پرات میں کھانا کھاتے تھے سارے. اب وہ کیا کرتا تھا، ایسے ہاتھ گھما کے اس کے ہاتھ سے ٹکرا دیتا تھا اور منہ چباتا رہا. خاتون بھی چباتی رہی. مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، سو گئے. دونوں میاں بیوی بھوکے سو گئے. صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ صحابی حاضر ہوا تو سرکار مسکرا رہے تھے. آپ نے فرمایا، اس کو دیکھا نا صحابی کو، پر تم نے پوچھا نہیں میں کیوں مسکرایا ہوں؟ کہا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے. فرمایا جو رات تم نے میرے مہمان کی عزت کی تو اللہ تیری اس حرکت کو دیکھ کے مسکرا پڑا تھا، اور میں بھی اللہ کی سنت کو ادا کر رہا. تو اس کا بجائے خوشی کے سر جھک گیا. تو اللہ فرماتا ہے، ابھی وہ سبق آ جائے گا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ کیا انصاری لوگ تھے، خود ضرورت مند تھے لیکن وہ اپنی ضرورتوں کو پس پشت ڈال کر مہاجرین کی خدمت کر رہے تھے. تو اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ، وہ لوگ جو مقیم تھے مدینہ پاک میں مہاجرین کے آنے سے پہلے، یحبون من ہاجر الیہم، وہ محبت کرتے تھے ان لوگوں کے ساتھ جو ہجرت کر کے آئے تھے. کون کرتا ہے یار؟ یعنی حضرت سعد بن ربی یہ انصاری تھے. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف کا نبی پاک نے بھائی بنا دیا ان کو کہ تمہارا یہ دینی بھائی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف بڑے مالدار تھے، مکہ پاک میں خالی ہاتھ آ گئے، نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا. تو جب وہ گھر لے کے آ گئے تو سعد نے کہا کہ عبد الرحمن میرے پاس 2 باغ ہیں اور 2 ہی بیویاں ہیں. میں ایسا کرتا ہوں، ایک باغ میں تجھے تیرے نام کر دیتا ہوں، ایک بیوی کو میں طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد تمہیں سے نکاح کر لینا، تمہیں باغ بھی مل جائے گا، بیوی بھی مل جائے گی، تمہارا بھی گھر آباد، میرا بھی گھر آباد. یہ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی اپنی یہ کمال تھا، محبت تھی. کہا کہ سعد اللہ تجھے برکت دے، اللہ تجھے اور زیادہ دے، بس تو ایسا کر مجھے اجناس منڈی کا راستہ بتا دے، انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو میں دنوں میں اپنی جگہ خود بنا لوں گا اور میں شادی بھی اس وقت کروں گا. لمبی بات ہے، قصہ مختصر. وہ منڈی میں چلے گئے، خالی ہاتھ بیٹھے تھے اور دنوں میں وہ ان کا شمار بڑے تاجروں میں ہونے لگ گیا تھا. لیکن سعد نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. جو سرکار نے بھائی بنایا تو صحابہ کرام جو انصار تھے ان کا یا رسول اللہ ٹھیک ہے ہم محنت کریں گے اور جب پیداوار آئے گی تو ہم آدھا ان کو دیں گے آدھا ان کو دیں گے. بعد میں خیبر فتح ہو گیا تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ انصار سے کہ ایسا کرو کہ یہ ساری جائیدادیں اکٹھی کر دیتا ہوں اور پھر آدھا آدھا کر لو. پتہ ہے انصار نے کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ ہم تو بیٹھے ہیں نا، ہمارا تو
اڈا قائم ہے. یہ جو ہمارے مہاجر بھائی ہیں نا، یا رسول اللہ آپ ان کو دے دیں، ان کا پیٹ بھر جائے گا، ان کی خوشحالی آ جائے گی تو سمجھو ہم خوشحال ہو جائیں گے. سرکار نے فرمایا قربان جاؤں اے انصار تمہاری اس ایثار پر، اس محبت پر. اللہ کے نبی نے فرمایا، اس لیے سرکار فرمایا کرتے تھے کہ انصار کا درجہ کوئی نہیں لے سکتا اور مہاجرین کا بھی کوئی نہیں لے سکتا. تو یہ انصار و مہاجرین تو اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا، اپنے دلوں میں ان کے کوئی حاجت نہیں تھی اس سے جو کچھ دیا ان کو. کوئی لیا دیا نہیں، دے دیا تو دے دیا. اور فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں میں ان کو مقدم رکھتے اپنی جانوں پر. خود ضرورت مند ہوتے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو شان نزول میں بتایا ہے، خود ضرورت مند ہوتے لیکن پرواہ نہیں کرتے تھے، بھائیوں کو مقدم رکھتے تھے. اگرچہ خود فاقے سے ہوں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود فاقے سے ہوں لیکن بھائی کا پیٹ بھرتے تھے. یہ ہے سوسائٹی، اس کو کہتے ہیں ریاست مدینہ. پتہ نہیں ہم کہاں ہیں اور کہاں کہاں کی مثالیں ہم جوڑ دیتے ہیں ریاست مدینہ کے ساتھ. او بھائی ادھر دیکھو، سب کچھ قربان کر دیا ہے اور پھر بھی کہتے تھے یا رسول اللہ ہمارے مہاجر بھائیوں کو آپ نوازیے. جب ان کو خوشحالی ہوگی، فراخی ہوگی تو ہمیں اور کیا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور بچا لیا گیا اپنے نفس کے لالچ سے. شح نفس، بخل اور حرص جب اکٹھے ہوتے ہیں نا، بخل اور حرص. ایک تو بندہ بخیل ہوتا ہے نا، وہ تو آپ کو پتہ ہی بخیل کون ہوتا ہے، اوپر سے حرص بھی ہو، تو یہ دو چیزیں اکٹھی ہو جائے تو شح کہتے ہیں عربی زبان میں. اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کریم نے شح نفس سے بچا لیا. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں. اب اگلی بات سن لیں جس کے لیے میں نے وہ تمہید بھی باندھی تھی. اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، اور ان لوگوں کے لیے جو آئے ان کے بعد، یعنی جو مسلمان پہلے گزر گئے ان کے بعد یقولون، کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. جو پیچھے آئے ہیں نا، پہلے چلے گئے نا، ان کے بعد جو آئے ہیں پہلے کیا کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے وہ بھائی جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور دنیا چھوڑ گئے. ایمان لائے دنیا چھوڑ گئے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلٍّ، اور اے اللہ ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی بغض نہ رکھنا، غل نہ رکھنا. کوئی ہوتا ہے نا انسان کے اندر کوئی کمینگی آ جاتی ہے، وہ جو اس نے یوں کیا تھا تو یہاں کیا تھا تو یہاں کیا تھا. جیسے آج کل یہ سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے چغادری یہ کام کر رہے ہیں. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلٍّ، ہمارے دلوں میں. اچھا ایک بڑا لطیفہ ہے، ایک مسلمان کے کو دل میں تھوڑی گڑبڑ تھی، ہوتی ہے نا بندوں کے دل میں ہوتی ہے. تو 3 دوست تھے، جیسے ہمارے یہ امریکہ میں ہم لوگ کبھی کبھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہودی بھی ہو جاتا ہے، عیسائی بھی ہو جاتا ہے، مسلمان بھی ہوتے ہیں ہم لوگ، تو ہم سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر بڑی باتیں کرتے ہیں ہم لوگ. تو وہ مسلمان ان سے پوچھتا ہے اس یہودی سے کہ تمہارے نزدیک سب سے اچھے لوگ کون تھے؟ اس نے کہا جی حضرت موسیٰ اور ان کے صحابی. موسیٰ اور ان کے صحابی جو ان کے قریب ترین تھے، سب سے اچھے لوگ تھے.
عیسائی سے پوچھا بھائی تو سنا کون سے اچھے لوگ تھے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ؟ ان کا جو عیسیٰ علیہ السلام تھے اور ان کے جو صحابی تھے صحاباری تھے. اب مسلمان کی باری آ گئی، اب وہیں بائیں شائیں آئیں بائیں شائیں. تو یہودی نے کہا کیا تمہارے نبی کے اصحاب اچھے نہیں تھے؟ بس جس تم تراک کے ساتھ ہم نے کہا ہے تم کیوں نہیں کہتے؟ اللہ کیا فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّ. جو گزر گئے نا نبی کے ساتھ گزر گئے، ان کے لیے دل میں میل نہ رکھ، نکال باہر کر اس کو. لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ جو مومن تھے. رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. اچھا مجھے ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے، بھول نہ جاؤں میں. بوڑھے آدمیوں کا یہ پرابلم ہوتا ہے. ایک دن سرکار بیٹھے ہوئے تھے، حضرت انس بن مالک کی روایت ہے یہ. سرکار بیٹھے ہوئے تھے، صبح کا وقت تھا، تو سرکار نے فرمایا کہ ابھی جو بندہ داخل ہوگا نا اس کی داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہوگا، ہاتھ میں اس کی جوتی ہوگی اور وہ مسجد میں داخل ہوگا، فرمایا وہ جنتی ہے. سارے صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے. تو ایک انصاری صحابی داخل ہوئے، اسی طرح داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا، اندر آ گئے. دوسرا دن ہوا، اتفاق دیکھیے، سرکار دو عالم نے پھر فرمایا اب جو بندہ آئے گا نا مسجد میں داخل ہوگا اس کی داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، اس کو دیکھ لینا وہ جنتی ہے. اچھا دوسرا دن بھی گزر گیا. تیسرا دن پھر آیا تو پھر سرکار نے وہی لفظ فرمایا. سرکار نے فرمایا کہ جو اب داخل ہوگا وہ جنتی ہے. نماز ہو گئی. عبداللہ بن عمر بن نوجوان تھے، عبداللہ بن عمر بن عاص، وہ جب وہ صحابی باہر نکلا نا انصاری اس کے پیچھے لگ گئے. کافی دور جا کر کے مڑ کر دیکھا، پوچھا بیٹا خیر ہے، میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ کہا بابا جی میری والد سے لڑائی ہو گئی ہے، 3 دن کے لیے مجھے گھر سے نکال دیا ہے. اگر آپ مجھے 3 دن کے لیے اپنے پاس رکھ لیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. آپ نے فرمایا آ جاؤ بیٹا، میرا گھر تو مسلمانوں کا گھر ہے، آ جاؤ. وہ 3 دن رہا، 3 راتیں جاگ جاگ کے دیکھتا کہ یار یہ بندہ کرتا کیا ہے. اٹھتا، وضو کرتا، 2 نفل پڑھتا، لا الہ الا اللہ کلمہ شریف کا ذکر کرتا، پھر سو جاتا. کوئی خاص بات نہیں، نہ کوئی لمبے چوڑے نفل، نہ کچھ بھی نہیں. تیسرے دن جب وہ اٹھا تو کہنے لگے چاچا جی میں نے آپ سے غلط بیانی کی تھی، مجھے میرے باپ نے نکالا، لیکن میرے مصطفیٰ کے منہ سے جو نکلا 3 دن مسلسل کہ جو اب آئے گا وہ جنتی ہے، میں چاہتا تھا میں پتہ تو کروں کہ وہ کون سا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ پاک نے تجھے جنت دنیا میں دکھا دی. آپ نے فرمایا بیٹا تم نے 3 دن دیکھ لیا مجھے، میں یہی کچھ کرتا ہوں. تو بڑا بد دل ہو کر عبداللہ بن عمر بن عاص وہاں سے نکلنے لگے. تو آپ نے آواز دی اس کو، ادھر آؤ بیٹا، آخری بات سنتے جاؤ. جی فرمایا کہ یہ جو دل ہے نا میرا، یہ جو میرا دل ہے، اس دل میں نے کسی مسلمان کے ساتھ برا نہیں سوچا، نہ دھوکہ بازی، نہ حسد، نہ بغض، بلکہ ارادہ تک بھی کبھی نہیں ہوا. نیٹ کلین ہے، کوئی کچھ بھی کہتا رہے، میرے دل سے مسلمان کے خلاف کوئی بات نہیں نکلے گی. اللہ نے میرے دل سے بغض ہی نکال دیا، اللہ نے میرے دل سے حسد ہی نکال دیا ہے، اللہ نے میرے دل سے کینہ ہی نکال دیا ہے. پھر وہ لوٹ آیا نوجوان، کہا بابا جی اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی، اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ اللہ پاک نے آپ کا دل مسلمانوں کے لیے بغض سے خالی کر دیا ہے، حسد اور کینے سے خالی کر دیا ہے. اور اگر ہم نے، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ان لوگوں کو دیکھو، چونکہ وہ واقعات ہو چکے تھے نا آپ کے زمانے سے، پہلے لوگ جا چکے تھے، تو کچھ لوگ چوکوں میں گلیوں میں منافقین کھڑے ہو کر بک بک کرتے تھے، گالیاں نکالتے تھے. ہاں منافقین. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کیا گیا، ماں جی
وہ تو جو گزر گئے لوگ ہیں ان کو بری بری باتیں کرتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں۔ تو اللہ کی اس پاک بندی نے فرمایا، اللہ کا قرآن تو حکم دیتا ہے کہ جو مسلمان گزر گئے ہیں ان کے لیے دعا کرو، دعائیں مغفرت کرو، اور جو لوگ گالیاں دیتے ہیں، پھر فرمایا میں نے سرکار دو عالم سے سنا تھا، سرکار نے فرمایا کہ اس وقت تک میری امت ختم نہیں ہوگی، قیامت قائم نہیں ہوگی، یہاں تک کہ ان کے پچھلے اپنے پہلوں پر لعنتیں کرنا شروع کر دیں۔ یہ بھی اچھا سے دیکھ، صحیح حدیث ہے یہ۔ تو آج کیا ہو رہا ہے؟ اپنا کام تو ہم کرتے نہیں۔ ہم سے پوچھو نماز پڑھی ہے، آئیں بائیں شائیں، کبھی اٹھ کے تہجد پڑھی ہے، آئیں بائیں شائیں، اور اللہ کے بندے کبھی قرآن پڑھا ہے، آئیں بائیں شائیں، اور کوئی بیعت چھیڑ دو تو ابھی آپ کو دھماکے دار انٹری آپ کے اندر شامل کر دیں گے آپ کو۔ نہیں، اللہ کے قرآن پہ رہو کہ جو مسلمان فوت ہو گیا، ہمارے پرانے زمانے میں لوگ کتنے اچھے لوگ تھے یار۔ میری والدہ محترمہ، میری نانی صاحبہ جب بھی وہ سالن دیتی تھی، اللہ آپ کے جنتی نانے کو جنت میں جگہ، جنتی کا لفظ اضافہ کرتے تھے۔ جی آپ کو بھی یاد ہوگا، روٹی دیتے ہوئے، سالن دیتے ہوئے جنتی کا لفظ اضافہ کرتے، اور پھر کھانے سے پہلے دعا کرتے تھے۔ یہ میں نے عیسائیوں میں دیکھا، ویسے کئی مرتبہ عیسائیوں کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا نا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ کھانا سامنے رکھ کے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا شکر ہے کہ تو نے آج کی روٹی ہمیں عطا کی ہے۔ اور ہم مسلمان ہیں، ہم روٹیاں سامنے رکھ کے گالیاں نکالتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ کے قرآن کو پڑھو، اللہ کے قرآن کو سمجھو، اور ان خبیثوں کے پیچھے مت چلو جو تمہاری دنیا بھی برباد کریں گے اور تمہاری آخرت بھی برباد کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔